खुश आमदीद। आज प्रोग्राम में मैं आपकी खुश फहमी दूर करूंगा और आपको एक तल्ख हकीकत और कड़वी सच्चाई बताऊंगा। मेरा नाम है शाहिद अमीर गुराया और आप देख रहे हैं ओवरसीज उर्दू। आप सिर्फ एक पाकिस्तानी हैं, आप कोई कौम नहीं है। मैं आपको ये वाज़िया कर दूं कि आप कोई कौम नहीं है। कौम की एक पहचान होती है, कौम को एक पहचान बनानी पड़ती है। वो पहचान कैसे बनती है? वो बनती है भाईचारे के एहसास से, वो बनती है इसार और कुर्बानी से, वो बनती है कौमियत के जज्बे से। लेकिन आपकी पहचान क्या है? आप सड़कों पे लोगों को मरने देते हैं, ठिठर कर मरने देते हैं, आप सड़कों पे लोगों को जला देते हैं। आप एक ऐसी मुर्दा लोग हैं, मैं कौम नहीं कहूँगा, आप एक ऐसे मुर्दा ज़मीर लोग हैं जो एक साहने का इंतज़ार करते हैं, जो सानहे को होने देते हैं, जो सानहे का इंतज़ार करते हैं ताकि हम अपनी अंदर की इंसानियत को जगाएं और लोगों को दिखाएं। हम दिखावे की इंसानियत सामने लेके आएं, हम दिखावे के जज्बे को सामने लेके आएं, हम दिखावे की कौमियत को लेके आएं, हम दिखावा जो है वो करें। हर किस्म का दिखावा, हर किस्म का फ्रेब, हर किस्म की मुनाफकत जो है वो आप लोगों में है। ये पहचान है आपकी। अब मेरी इस बात को कई लोग जो कहेंगे नहीं सारी कौम ऐसी नहीं, सारे मरी के लोग भी ऐसे नहीं थे, सारे सियालकोट के लोग भी ऐसे नहीं थे, मॉडल टाउन का जो सानिया हुआ वहाँ भी जो है वो अच्छे लोग भी थे, बिल्कुल अच्छे लोग थे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या एक मछली सारे तालाब को गंदा नहीं करती? क्या एक जिस्म पे छोटा सा नासूर पूरे जिस्म को दर्द नहीं देता? क्या एक जो है नापाक कतरा जो है वो पूरे जिस्म को नापाक नहीं करता? इसी तरह अगर आपके मुआशरे में एक मुनाफिक, एक बदमाश, एक कामचोर, एक अपने फ़राइज़ से भागने वाला बंदा भी मौजूद होगा, आप सब लोग उसके ज़िम्मेदार हैं। हम सब लोग उसके ज़िम्मेदार हैं जो खुद को आला किरदार का मालिक समझते हैं। इसलिए मरी में जो वाक़या हुआ, जो मुर्दा ज़मीर लोग थे जिन्होंने लोगों की मौत को 50-50 हज़ार रुपए में बेचा, आप सब लोग, हम सब लोग जो खुद को अच्छा कहते हैं, जो कहते हैं कि हमारी अखलाकियत अच्छी है, हम कौम हैं, हम पाकिस्तानी हैं, आप भी उस गुनाह में उतने ही जिम्मेदार हैं, बल्कि उससे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। क्यों? क्या आपको नहीं पता कि माजी में अल्लाह ताला ने ऐसी बस्तियां, ऐसे कबीले और ऐसी नस्लों को निस्तो नबूद कर दिया, तबाह कर दिया, जो गुनाह और गुमराही में मुब्तला हो गए थे, जो मुनाफिक थे, जो रयाकार थे, जो लोगों को धोखा देते थे। और उनमें अच्छे लोग भी थे, उनमें आलम भी थे, आला इखलाक वाले लोग भी थे। लेकिन अल्लाह ताला ने सबको बर्बाद कर दिया, सबको निस्तो नबूद कर दिया। जो आलम थे, जो नेक लोग थे, उनको ज़्यादा सज़ा मिलती है। ये हदीस व कुरान में भी है, क्योंकि अल्लाह उनसे पूछेगा कि तुम्हारे पास तो इल्म था, तुम तो सीधी रास्ते पर थे, तुम तो हदायत पर थे और तुम अपनी हदायत और सीधे रास्ते पर मगन थे, लेकिन तुमने जो रास्ते से भटक गए थे लोग, उनको क्यों नहीं सीधे रास्ते की तरफ रागिब किया? हम सब जिम्मेदार हैं, हम सबको जवाब देना पड़ेगा। मैं आपको ये वाज़िया कर दूं, तो आपने अगर कौम बनना है तो आपको एक अपनी नस्ल तैयार करनी है जिसकी इखलाकियात हों। इखलाकियात अपने अमल से, अपने रवैये से जो है वो कौमें बनती हैं। और जब तक आपका रवैया, जब तक आवाम का रवैया ही ऐसा होगा, एक चपरासी से लेकर, एक चौकीदार से लेकर वजीर तक, एक छाबड़ी लगाने वाले, एक मोची से लेकर एक कारोबारी बड़े बिजनेसमैन तक, अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी बसात के मुताबिक, अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक हम करप्शन करते हैं, हम हेरा फेरी करते हैं। हमारी अखलाकियत ही मर गई है, हमारे ज़मीर मर गए हैं। जब तक हम अपना इखलाक बेहतर नहीं करेंगे, अपना अमल बेहतर नहीं करेंगे, अपने अमल से दिखाएंगे नहीं, हम कौम नहीं बन सकते। कौम में जो होती हैं उनकी पहचान, उनकी इक़दार, उनकी अखलाकियात, उनके रवैये होते हैं। अगर आप खुद बदमाश हैं, आप खुद मुनाफिक हैं, आप खुद चोर हैं, आपको हुक्मरान भी वैसे मिलेंगे, तो आप उनसे गिला क्या करते हैं? हम ऐसी कौम है जो हम सानियों का इंतज़ार करते हैं, फिर हम उन सानियों के नाम रखते हैं, सानिया सियालकोट, सानिया मरी, सानिया मॉडल टाउन, फिर हम उनको भूल जाते हैं, फिर हम नए सानिया का इंतज़ार करते हैं। हम ऐसे मुर्दा ज़मीर लोग हैं। तो अगर पाकिस्तानियों आपने कौम बनना है
تو آپ کو ایک اچھی نسل تیار کرنی ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ جو ایک سرکل چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، یہ نسلیں پاکستان کی تباہ ہوتی جائیں گی۔ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں پچھلے 30-35 سال کی جو پاکستانی نسل ہے، جو جوان نسل ہے، وہ تباہ ہو گئی ہوئی ہے۔ ان کے اندر یہ جو رشوت خوری، ان کے اندر یہ جو کرپشن ہے، غیر اخلاقی حرکات ہیں، یہ ان کے خون میں سما چکی ہیں۔ تو بڑی مشکل ہے کہ یہ کوئی چیز اگر آپ کے خون میں شامل ہو جائے تو اس کو علیحدہ کیا جا سکے۔ آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت تو دیتا ہے، لیکن جو آنے والی نسل ہے اس کو تو صحیح تیار کریں، جو آنے والی نسل ہے، تاکہ وہ آنے والے 20-25 سال بعد جو پاکستان ہمیں ملے گا، وہ تو ہمیں یہ کرپشن سے اور یہ غیر اخلاقی اور مردہ ضمیر اور کام چور اور منافق اور بدماش اور چور، ان سے ہمیں پاک ملے۔ آئندہ 20-25 سال بعد جو پاکستان ہے وہ ہمیں ملے۔ ایک نسل تیار کرنا پڑتی ہے۔ میں یہاں یورپ میں رہتا ہوں، یہ اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں کنڈر گارٹن سے، گھر سے ان کو یہ بتاتے ہیں، آپ نے چھوٹی سی مثال کہ آپ نے یہ پلاسٹک کا کوڑا کدھر پھینکنا ہے، آپ نے یہ بیو جو کوڑا ہے وہ کدھر پھینکنا ہے، آپ نے دوسرا کوڑا کدھر پھینکنا ہے، سڑک کیسے کراس کرنی ہے، کیا چھوٹی چھوٹی جس سے معاشرے کی خوبصورتی بنتی ہے، جس سے ایک اچھا معاشرہ جو ہے ایک اچھی شکل میں سامنے آتا ہے، وہ چیزیں سکھاتے ہیں، نسل تیار کرتے ہیں۔ نسل، ہماری جو نسل بگڑ گئی ہے، ہماری نسل میں ہے کیا؟ ہماری نسل میں یہ ہے ہوس ہے اپنے گھر کو بھرنے کی، اپنے پیٹ کو بھرنے کی، اپنی بھوک کو جو کہ کبھی بھر نہیں سکتی۔ میں کہنا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اخلاقیات کی تعلیم دلوائیں اور ساتھ ماڈرن سائنسی تعلیم دلوائیں، تاکہ وہ جو ہے وہ دنیا کو کمپیٹ کر سکیں، دنیا کے برابر آ سکیں۔ آپ تو 400-500 سال جو ہے وہ دنیا سے پیچھے ہیں، اخلاقی لحاظ سے بھی، سائنسی لحاظ سے بھی دنیا سے پیچھے ہیں۔ آپ کو تو ایک بنی بنائی ماڈرن ٹیکنالوجی مل رہی ہے، آپ میں تو وہ ابزارو کرنے کی اہلیت نہیں ہے کہ آپ ایک جو انوینشنز ہیں ان کو یوٹیلائز کر سکیں، ڈیجیٹلائزیشن کو اپنے معاشرے میں لائیں، اپنے سسٹم میں لے کے آ سکیں، ابزارو کریں۔ حکومت لگی ہوئی ہے، فلاں ایپ بن گئی، فلاں ایپ بن گئی، لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، لوگوں کے پاس تو اتنی تعلیم نہیں ہے کہ وہ سنو فال دیکھنے جا رہے ہیں تو وہ گوگل سے ویدر دیکھ لیں کہ ویدر کیا کہتا ہے، ٹمپریچر مائنس ہوگا، پلس ہوگا، اس کے مطابق تیاری کر کے وہ ادھر جائیں۔ ہر چیز کے لیے تیاری کرنا پڑتی ہے، پلاننگ کرنا پڑتی ہے۔ پلاننگ میں تو آپ لوگ صدیوں پیچھے ہیں دوسری دنیا میں۔ اب مری میں جو واقعہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ اس وجہ سے ہوا ہے کہ مری تو وہی ہے جو آج سے کوئی 50 سال پہلے تھی، وہی مری ہے، لیکن آپ کی پاپولیشن تو ملینز میں بڑھ گئی ہے، اور جب وہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں سڑکیں تو وہی ہیں۔ اگر وہاں پہ 10,000 ایک گاڑیوں کی جگہ ہے تو وہاں پہ لاکھوں گاڑیاں جا رہی ہیں، کوئی پلاننگ ہی نہیں، کوئی سٹی پلاننگ ہی نہیں۔ تو یہ جب تک پلاننگ نہیں ہوگی، اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ کی قوم جو ہے وہ باشعور نہیں ہوگی، نسل تیار نہیں ہوگی۔ یہاں پر بھی یورپ میں یا دوسرے ویسٹرن ملکوں میں لوگ ان پڑھ ان کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ جو بیسک تعلیم ہے، جو ان کا سکول ہے، وہ لیول ان کو پاس کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ لوگوں کے جو سکول کا آپ لوگوں نے جو لیول رکھا ہوا ہے، کیا آپ اس کی امپلیمنٹیشن کو اپروو کر سکتے ہیں کہ سبھی لوگوں کو وہ جو بیسک تعلیم ہے وہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، تاکہ ان کے اندر جو بیسک ایک معاشرے کو خوبصورت بنانے کی ترغیب ہے وہ پن پائے، ان کے اندر، ان کے ذہنوں میں پن پائے کہ ہم نے ریاست کے جھنڈے کو کیسے اوپر رکھنا ہے اپنی ذات سے۔ جب تک ہم ریاست کے جھنڈے کو اوپر نہیں رکھیں گے، جب تک ہم ریاست کے فرائض کو اپنی ذات سے بڑھ کر اہمیت نہیں دیں گے، تب تک ہم قوم نہیں بن سکتے۔ ایک چوکیدار سے لے کے وزیر تک کو جب یہ احساس نہیں ہوگا کہ جو ہمیں ریاست نے فرض دیا ہے وہ ہماری ذات سے بڑھ کے ہے، اس کو ہم نے پہلے پورا کرنا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، ابھی یہ مری والے حادثے کو لے لیں،
میں سوئٹزرلینڈ سے واپس آ رہا تھا جرمنی، تو راستے میں مجھے کوئی 10 ایسے ٹرک ملے ہیں جو کہ سڑک پہ نمک بکھیر رہے ہیں، نمک۔ سنو فال ہوئی بھی نہیں، اتنی سنو فال بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ نمک بکھیر رہے ہیں سڑکوں کے کناروں پہ۔ سنو فال میجرمنٹ کرنے کے لیے وہ لگائے گئے ہیں، سٹکس لگی ہوئی ہیں کہ اتنے انچ برف پڑ گئی ہے، یعنی اداروں نے کام کیا ہوا ہے۔ دے آر ریڈی فار دا ورسٹ سچویشن۔ کوئی اگر صورتحال پیدا ہوگی، ڈیزاسٹر، قدرتی ڈیزاسٹر ہوگا، تو اس کے لیے تیار ہیں، اپنا وہ کام کرتے ہیں، اپنی وہ ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ اب یہاں دور کسی جنگل میں چلے جائیں، وہاں ڈسٹ بن لگا ہوا ہے، نہ صرف وہ لگا ہوا ہے، ٹائم پہ اس کے اندر وہ جو بیگ ہے وہ چینج ہوتا ہے، لوگ اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ جو یہاں صفائی ویسٹرن شہروں میں نظر آتی ہے، یہ صفائی ایسے نہیں رہتی۔ کبھی آپ رات کو 1-2 بجے ان شہروں کا چکر لگائیں تو وہاں پہ وہ جو صفائی کرنے والا عملہ ہے وہ صفائی کر رہا ہوتا ہے، ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ اپنا فرض پورا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ریاست کو اہمیت دیتے ہیں، وہ قوم ہے۔ ترک جو قوم تھے انہوں نے قربانیاں دی، ان کے اندر بھائی چارے کا احساس تھا، قومیت کا جذبہ تھا۔ پرشین امپائر تھی، عرب تھے، انہوں نے صدیوں حکومت کی ہے دنیا پہ۔ آپ لوگ کیا ہیں؟ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ قوم ہیں۔ آپ نے قوم بننا ہے تو آپ کو اپنا جو رویہ ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا، آپ کو سنجیدگی سے یہ احساس کرنا پڑے گا کہ آپ ریاست کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ یہ سوچ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ ہر بندے کو انفرادی طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ میں ریاست کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی فرض نہیں ہے، اگر آپ عام سویلین ہیں، تو آپ معاشرے میں کیسے جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور جب تک آپ دیے گئے فرض کو اپنی ذات سے بالا تر، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم ہے، اپنی ذات سے بالا تر ہو کر ریاست کے لیے کام نہیں کریں گے، آپ ایک قوم نہیں بن سکتے، پاکستان کی پہچان نہیں بن سکتی دنیا میں۔ یہ آپ کو کرنا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔